امام محمد باقر کو جو لقب ملا ہے رسول خدا کی طرف سے وہ ملا ہے الباقر. یعنی الباقر کا مطلب کہ ای شقہ شقن، یعنی جب آپ کسی چیز کو شق کر کے چیر کے اس کے اندرونی حصے کو باہر کریں کہ جو چھپا ہوا حصہ ہے وہ سامنے آ جائے تو اس کام کو کہتے ہیں بقر، اور باقر اس کام کو انجام دینے والا. اور پھر اس کے بعد فرمائے رسالت باب نے لِأَنَّهُ يَبْقَرُ الْعِلْمَ بَقْرَةً، کیونکہ یہ جو میرا بیٹا ہے، جو میرا پوتا ہے، نواسا ہے، پوتا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، نواسا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ننیال بھی امامت کے مرحلے پر ہے اور ددیال بھی. لہٰذا فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے باقر، جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور آپ کے علم ہے کہ امام باقر کا نام محمد ہے، لقب ہے باقر، یہ علم کو آشکار کرے گا، علم کو کھول کر باہر کرے گا. اب خود اس پر کافی تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک اشارہ کر دوں، جو امام باقر علیہ السلام کی خصوصیت آئی ہے حدیث وصیت میں، وہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے رسول خدا کے ذریعے اس وصیت میں جو خطاب کیا ہے، جو مخاطب کیا ہے امام باقر کو، وہاں پر یہ اصطنع الامہ، اے محمد باقر امت کو تعمیر کرو، امت کی تعمیر کرو، امت کو بناؤ. کس کی امت کو؟ رسول خدا کی امت کو. کیا مطلب رسول خدا کی امت کو؟ اب یہ جو جملہ ہے کہ میرا یہ بیٹا باقر علم کو نکالے گا جو علم چھپا ہوا ہے، اور ادھر سے خدا رسول خدا کے ذریعے اعلان کر رہا ہے امام باقر کو وصیت جو آسمان سے آئی کہ اصطنع الامہ، امت کو دوبارہ سے تعمیر کرو. کیسے تعمیر کریں گے امام باقر؟ علم رسالت کو جو چھپا ہوا ہے نکالیں گے. کیوں علم رسالت چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ رسول خدا کے جانے کے بعد 25-30 برس تک یہ پابندی رہی کہ خبردار کوئی بھی رسول خدا کی حدیث کو نقل نہ کرے. اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ کوئی بھی حدیث رسول خدا کی نقل نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے پاس قرآن کافی ہے، تو کوئی جا کر پوچھے رسالت مآب سے کہ یا رسول اللہ آپ مرحلہ حکمت پر ہیں. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ دانائی، عقل، شعور. بچوں کے لیے بتاؤں، اگر ایک گھونٹ پانی میں رسالت مآب کی پیاس بجھ گئی ہے تو ناممکن ہے کہ رسول خدا دوسرا گھونٹ پئیں. اگر 5 منٹ آرام کر کے رسول خدا کی تھکن دور ہو گئی ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ جناب رسالت مآب 6 منٹ بھی آرام کریں. اگر کسی کو ایک خاص انداز سے مخاطب کرنا ہے تو نہ رسول خدا کی آواز بلند ہوگی نہ دھیمی ہوگی. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ضرورت کے مطابق ہے وہی رسول خدا اس کام کو انجام دیتے ہیں. اگر رسول خدا کی حکمت اس مقام پر ہے کہ مسلسل رسول خدا حدیث بیان فرما رہے ہیں اور آپ آ کر کہیں کہ حدیث نقل نہ کیجئے، تو رسول خدا ضرورت کا احساس کر رہے تھے اور حدیثیں بتا رہے تھے، اور آپ اس ضرورت کا احساس نہیں کر پا رہے تو آپ کی حکمت رسول خدا کی حکمت سے ٹکرا رہی ہے. تو آپ نے غور فرمایا کہ رسول خدا کی حدیثوں کو منع کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا، اس کا فیصلہ بعد میں علماء نے کیا. کیا امام الحنابلہ احمد ابن حنبل نے حدیثیں نقل نہیں کی؟ کیا امام الشوافع محمد ابن ادریس شافعی نے حدیثیں نقل نہیں کی؟ کیا امام الاحناف جناب ابو حنیفہ نے حدیثیں نقل نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت تھی، اور تاریخ نے فیصلہ کیا کہ آپ حدیثیں نقل کرنی پڑیں گی. اور تاریخ سب سے بڑی اچھی قاضی اور قضاوت کرتی ہے غلط اور صحیح فیصلوں کی. قطع نظر اس سے کہ یہ فیصلہ قرآن کے منافی ہے، رسول خدا کی سیرت کے منافی ہے. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب آئے، کہا کہ تم اب حدیثیں ہماری کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ کبھی رسول خدا خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تم دیکھو ہر حدیث لکھ لو گے. ہو سکتا ہے رسول خدا نعوذ باللہ جب خوش ہوں تو کیا بات کہہ جائیں، غصے میں ہو تو کیا بات کہہ جائیں. رسالت مآب نے فرمایا یہاں سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے. اگر ہر اس زبان مبارک سے جو حق نکلتا ہے تو آپ حق کو چھپانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اب جب حدیثیں چھپی رہ گئیں، اس کے بعد امام حسین امام حسن کا زمانہ آیا. 250 حدیثیں امام حسین سے نقلیں پوری. 10 سال امام رہے، 250 حدیثیں. امام سجاد کا زمانہ آپ کے سامنے، کن کٹھن حالات میں امام سجاد نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا. اب ہے واقعہ یہ کہ امام باقر امام بنے ہیں. حدیث وصیت امام باقر کو مخاطب کر کے فرما رہی اصطنع الامہ، امت کی تشکیل دو. یعنی رسول خدا کا جو علم چھپا رہ گیا ہے اس علم کو ابھارو اور نکالو. یہ معنی ہے ای شقہ شقا یبقر العلم بقرہ. جس طرح سے آپ زمین پر ہل چلاتے ہیں تو چھپی ہوئی زمین کی تہیں نکلتی ہیں، اور اس کے بعد آپ زمین کو تیار کرتے ہیں، اس میں بیج بوتے ہیں، تب فصل اگتی ہے. لہٰذا امام محمد باقر اب رسالت مآب کی حدیثوں کو، رسالت مآب کے علم کو آشکار کریں گے، فاش کریں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے، تاکہ امت کی نگاہوں سے جو حقیقتیں چھپی رہ گئی ہیں وہ دوبارہ سامنے آئیں.